خدا کا خاص ایک احسان ہے یہ اولیاء اللہ کہ 14 صدیاں بیت گئیں، 1400 سال گزر گئے، 15ویں صدی کا آغاز ہے، پتہ نہیں قیامت تک کتنی صدیاں آئیں گی۔ اس لفظ خاتم النبیین کی آپ طاقت دیکھیں کہ 1400 سال تک بنیادی عقائد بھی موجود ہیں، توحید بھی موجود ہے، کتاب بھی موجود ہے، اس میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اور صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی کے زمانے میں جو توحید تھی، جو کتاب تھی، جو بنیادی عقائد تھے، وہی موجود ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ کتنی طاقت ہے اس لفظ خاتم النبیین میں۔ پہلے انبیاء کے ذمہ تبلیغ ہوتی تھی، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، وہی کام نبیوں والا ولی کریں گے، اولیاء اللہ کریں گے اور کر رہے ہیں۔ نقشبندی، قادری، سہروردی، چشتی، ویسی کر رہے ہیں۔ اور ان اولیاء نے اپنے کردار سے دین کو پھیلایا۔ دین خطیبوں، ادیبوں، پروفیسروں، رائٹروں اور ان لوگوں سے دین نہیں پھیلا، دین کردار سے پھیلا ہے اور تلوار سے بچا ہے۔ دین پھیلانے کے لیے کرامت چاہیے اور بچانے کے لیے استقامت چاہیے۔ راجہ صاحب، آپ سارے اس بات کو جانتے ہیں کہ چلتی پھرتی تبلیغ تھی۔ راجہ صاحب کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا تبلیغ تھا اور بہترین تبلیغ تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے حدیث قدسی میں، حدیث قدسی اللہ کا کلام ہے، نبی پاک اس کے راوی ہیں۔ حدیث قدسی ہے، بخاری شریف میں موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے یتقرب الی عبدی بالنوافل، میرا بندہ نفلوں کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، فرضوں کے ذریعے نہیں۔ یتقرب الی عبدی بالفرائض نہیں، بالنوافل۔ فرضوں کا درجہ زیادہ، فرضوں کا مرتبہ زیادہ، فرض ضروری زیادہ، لیکن بالنوافل فرمایا، اس لیے کہ جو آدمی فرض نماز پڑھتا ہے ضروری نہیں کہ وہ نوافل بھی پڑھتا ہے، لیکن جو نوافل پڑھتا ہے وہ فرض ضرور پڑھتا ہے۔ فرمایا حتی احببتہ، پھر میں اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، وہ میرا محبوب بن جاتا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فَكُنْتُ سَمْعَ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، اس کے کان میں بن جاتا ہوں، وہ جب سنتا ہے تو میں سنتا ہوں، میں اس کے کان ہوتا ہوں۔ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، آنکھیں اس کی ہوتی ہیں اور دیکھنے والا میں ہوتا ہوں۔ وَجَدَهُ الَّتِي، ہاتھ اس کے ہوتے ہیں اور پکڑنا خدا کا ہوتا ہے۔ وَرْجِلَهُ الَّذِي، پاؤں اس کے ہوتے ہیں، چلنے والا میں ہوتا ہوں۔ محکم الدین سرانی، ان کو سرانی اس واسطے کہتے ہیں کہ وہ ملتان میں ہیں اور 10 منٹوں کے بعد وہ دہلی میں ہیں، اس واسطے۔ شاہ جی پنجاب کا کیا حال ہے؟ عرض کی حضور، محکم شاہ سیرانی کی ایڑی میں زور ہے، بھلے شاہ کی ہنڈیا پہ جوش ہے، اسے ڈھانپ کو نہیں سکتا، اور محکم شاہ سیرانی کی ایڑی میں زور ہے، اسے روک کو نہیں سکتا۔ صاحب عرس حضرت انور علی شاہ صاحب کو کئی بار دیکھا گیا کہ کلو بابا کو کندھوں پر اٹھایا ہوا ہے، 10 بجے قصہ خانی بازار پشاور میں ہے، 10:15 بجے راجہ بازار پنڈی میں ہے۔ فرمایا فَإِذَا سَارَ ذَلِكَ النُّورُ قَدَرَ اللَّهُ،
قادر علی التصرف فی الصعب والسہل والقریب والبعید. یہ امام راضی تفسیر کبیر کے حاشیے پر لکھتے ہیں یہ کوئی پرابلم نہیں ان لوگوں کے لیے. کیوں؟ پاؤں ان کے ہوتے ہیں، چلنے والا خدا ہوتا ہے. غوث اعظم نے بغداد میں منبر پر بیٹھے بیٹھے سمندر میں ڈوبتے جہاز کو کندھے کا سہارا دے کر پار لگا دیا. اور یہ بھی ان کے کمال کی یہ بات نہیں. ولی وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا. یہ کرامتیں ایک فیض ہے، ایک ہے، لیکن ولی وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو. اچھا فرمایا میں اس سے محبت کر، وہ میرا پہلے طالب تھا پھر مطلوب، پہلے عاشق تھا پھر مشوق، پہلے ذاکر تھا پھر مذکور، وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. فرمایا فرشتوں جی مولا تم روح زمین کے مومنوں کے دلوں میں میرے ان بندوں کی محبت ڈال دو. میں قرآن پاک کی قسم کھا کے کہتا ہوں آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں آپ ایمان والے ہیں. کیوں کہ وہ بھی ہیں جو عرس کو ناجائز سمجھتے ہیں، وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں عرس کرانا جائز ہی نہیں، اور وہ بھی ہیں جو معذوری کی حالت میں ایک وفاداری کرتے ہوئے عرس میں آئے ہوئے ہیں. میں نے حدیث پڑھی ہے، میں یہ بشوق سے کہتا ہوں کہ کیوں اللہ نے پلیت دلوں میں اپنے محبوبوں کی محبت نہیں، سزا جعل لهم الرحمن ودا، اللہ نے پاک دلوں میں اپنے نیک بندوں کی محبت ڈالی ہے. ایک بندہ نیک ہے، حج و عمرہ کرتا ہے، پابند شریعت ہے، مگر دل پلیت ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ ایک آدمی برا ہے، کوئی کردار نہیں، کوئی کارنامہ نہیں، مگر اس کا دل پاک ہے. اس کا میرا اور آپ کا اس میں کیا ہے؟ بشر حافی قصص الاولیاء کتاب میں موجود ہے، داتا صاحب نے بھی لکھا ہے. بشر حافی شراب خانہ تھا ان کا، جا رہے ہیں کاغذ کا ایک چپٹا پڑا ہے، اس پر لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اٹھایا، دھویا، عطر لگایا، بلند مقام پہ رکھا، فرمایا تیری وہ جگہ نہیں تھی، تیری یہ جگہ ہے. کیوں اٹھایا؟ دل پاک تھا. پھر کیا نتیجہ نکلا؟ غوث اعظم کے پیروں میں سے ان کا شمار ہوا بشر حافی کا. اور اس وقت کے جو جانور تھے، بیل، ڈنگر، رستے پر گوبر نہیں کرتے، وہ ننگے پاؤں چلتے تھے. بشر حافی ننگے پاؤں چلتے تھے، اور ڈنگروں کو پتہ چل گیا کہ یہ اللہ کا مقبول بندہ ہے، یہ ننگے پاؤں چلتا ہے، رستے میں گوبر نہیں کرنا چاہیے. ڈنگر گوبر نہیں کرتے تھے. ڈنگر جانتے تھے. آپ ہمیں کیا پتہ ہے کہ ان کو کس نے تعلیم دی؟ وہ اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں. اور جبریل جی رب جلیل پورا دنیا پر اعلان کر دو میرے ان بندوں کا. کیوں کہ ان اولیاء کو اشتہار پینفلیکسی کی کوئی ضرورت نہیں تھی. ان کی مشہوری کے لیے اللہ کے ملائکہ موجود تھے. جو لوگ، جن لوگوں کو اللہ نے ولی بنایا انہیں کوئی ضرورت ہی نہیں پڑی. وہ مائنڈ کرتے ہیں اس بات کو، غصہ بناتے ہیں کہ میری تاریخ، میرا نام کیوں لیا. اور جو پیر اولیاء مولویوں نے بنائے ہیں ان کو بڑی سخت ضرورت ہے ان اشتہاروں کی، پینفلیکس کی. کوئی پیر کھمبے پر لٹکا ہوا ہے، کوئی رکشے کے پیچھے لٹکا ہوا ہے، کوئی ویگن کے پیچھے، کوئی دیوار پر لگا ہوا ہے، اور بعض اوقات کوئی الٹا لٹکا ہوا ہوتا ہے. ان لوگوں کو یہ بھلا چل اٹھے چلیے، بھلیا چل اٹھے چلیے جتھے ہومن سارے انے، نہ کوئی ساری ذات پہچانے نہ کوئی سانو مننے. یہ منشور ہے اولیاء اللہ کا. راجہ صاحب نے اپنی زندگی میں نام بھی نہیں لینے دیا، اور ہر وقت آنسوؤں کی برسات رہتی تھی، آنسو برس رہے ہیں. اور بریگیڈیئر ڈاکٹر آصف محمود صاحب نے مجھے یاد دلایا کہ ایک شعر کو راجہ صاحب پسند کرتے تھے، تو حکم دیا کہ وہ آپ پڑھیں تو میں آپ کو سناتا ہوں. راجہ صاحب کو بڑا ہی پسند تھا. فرمایا کہ عشق سرکار میں جو جہاں سے گزر جاتے ہیں، عشق سرکار میں جو جہاں سے گزر جاتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے وہی لوگ سمر جاتے ہیں. یہ نہ پوچھو کہ وہ آئیں گے تو بیٹھیں گے کہاں، وہ تو خوشبو کی طرح دل میں اتر جاتے ہیں. اس واسطے سبق دیا علامہ ڈاکٹر اقبال نے فرمایا کیا کر قوت عشق سے
ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ آنے والا خراسان سے آیا، ولیوں کی تبلیغ دیکھو، آنے والا خراسان سے آیا، شام سے آیا، فارسی زبان ہے، برے صغیر والوں کی زبان ہندی ہے، وہ ان کی زبان نہیں جانتا، یہ ان کی زبان نہیں جانتے۔ آپ بتائیں کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے جبکہ زبان فارسی ہے، برے صغیر والوں کی زبان ہندی ہے، یہ 30 کروڑ مسلمان کہاں سے آئے؟ اتنی جلدی، اتنی عمر بھی انہوں نے نہیں پائی۔ یہ تو وہ کر سکتا ہے جس کی سینکڑوں سال عمر ہو، خواجہ صاحب نے اتنی عمر ہی نہیں پائی۔ یہ 30 کروڑ مسلمان کہاں سے آئے اور 30 کروڑ کافروں کو محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا کر محمد مصطفیٰ کا غلام بنا دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا نمائندہ ہے۔ نبی کوئی نہیں آنا، نبی کی جگہ پر اب ولی آئیں گے، سلسلہ تبلیغ جاری رہے گا، قیامت تک جاری رہے گا۔ یہ اولیاء اللہ اس تبلیغ کا۔ اور کیا ہوگا میرے بھائی؟ اقبال نے جو میسج دیا وہ سنو، فرماتے ہیں دین پختہ گردد بے آداب عشق، دین پختہ گردد بے آداب عشق، دین عشق اور ادب کے سوا پکا نہیں ہوتا۔ دیندار ہو جائے گا، نمازوں کی وجہ سے داڑھی رکھ لے گا، عمرے کرے گا، حج کر آئے گا، گناہ چھوڑ نیک ہو جائے گا، لیکن دین ان چیزوں سے پکا نہیں ہوتا۔ دین ولی کی عظمت، ولی کی محفل کے سوا پکا ہی نہیں ہوتا۔ کیا فرمایا؟ دین پختہ گردد بے آداب عشق، اور دین بغیر دین کو پکڑ، دین بغیر صحبت ارباب عشق، عشق والے کی مجلس میں بیٹھے بیٹھے پکا ہو جائے گا۔ پھر کیا فرمایا؟ فرمایا دل سے دین سر چشمہ ہر قوت است، دل دین کی وجہ سے ہر طاقت کا سر چشمہ ہے، اور دی ہما از موجزات صحبت است۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ربیع الاول شریف کے حوالے سے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پر تشریف لائے۔ آدم علیہ السلام نبی رسولوں کے باپ دادا، شجر ممنوعہ کا پھل کھایا، باہر تشریف لائے، 300 سال روتے رہے، کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ ایک مرتبہ اوپر دیکھا، آدم علیہ السلام 7 لاکھ زبانوں کے عالم تھے۔ اوپر دیکھا، اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، اس نام کے ساتھ ایک دوسرا نام لکھا ہوا ہے۔ دیکھا یہ نام اللہ کا بھی نہیں، اللہ کے نام کے اوپر بھی نہیں، نیچے بھی نہیں، پرے بھی نہیں، ساتھ ملا رکھا ہے۔ یہ عام نہیں، یہ خاص ہے۔ فوراً عرض کی مولا اس پیارے نام کا واسطہ میری خطا معاف کر دے۔ اللہ نے فرمایا اے آدم جا تیری خطا، علامہ زرقانی فرماتے ہیں، فرمایا خدا نے یا آدم لو تشفعتا الینا بمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی آل السماء والارض، اے آدم یہ وہ نام ہے، اس نام کو پیش کر کے تو زمین آسمان کی مخلوق کی بخشش مانگتا، میں سب کو بخش دیتا۔ یہ چیز عرصوں پر ملتی ہے، یہ ولیوں کی مجلس میں ملتی ہے۔ ماشاءاللہ پورے پاکستان میں راجہ صاحب کے اور کلو بابا اور پیر صاحب کے عرس کا سلسلہ بالکل منفرد ہے۔ راجہ صاحب کے بھائی، بچے، بھانجے، بھتیجے تیسرے دن سے سب، کوئی نہیں بیٹھا، سب کام کر رہے ہیں، سب خدمت کر رہے ہیں اور خود بھی کام کر رہے ہیں۔ کوئی مسند پر نہیں بیٹھا، کوئی سٹیج پر نہیں بیٹھا، اسی کو خدمت کہتے ہیں۔ جانی خدمت خلق بنا ہے کون بزرگ سداندہ، گودڑیاں تسبیح مصلا نہیں بزرگ بناندہ۔ جسٹ خطیب حضرت علامہ مولانا غلام محمد صدیقی اپنے خطاب سے ہمیں نواز رہے تھے، اور اپنے بلا تاخیر درخواست گزار ہوں حضرت علامہ مولانا پروفیسر عبدالغفور نجم صاحب جو ہمارے ملک کی معروف مذہبی اسکالر ہیں، آپ کی خدمت میں درخواست گزار ہوں اپنے خطاب سے ہمیں نواز دیں۔ نحمدک یا من ترنمت بثنائه برق اللسان وتغنت بتحلیلہ انادل الکیان، الصلاة والسلام علی حبیب الرحمن، وقال الرحمن فی القرآن، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ مولانا العظیم۔
پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، اور دستگیری میری تنہائی میں تو نے ہی تو کی، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں پر پہ ہے سایہ تیرا۔ گرامی قدر احباب، بڑی تفصیل کے ساتھ اس مجلس پاک کا تعارف پہلے ہو چکا۔ میزبان مجلس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے درگاہ بابا کلو رحمت اللہ تعالی علیہ کے زیر سایہ راجہ محمد اکرم شہید صاحب کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے قبلہ انور شاہ صاحب کو جو ہے وہ ہدیہ تبریک پیش کرنے کے لیے آج ہم حاضر ہیں۔ سادات کی موجودگی موجود ہے، حاضرین مجلس عشاقان رسول موجود ہیں۔ صرف میں چند باتیں، مجھے تھوڑا سا وقت دیا گیا ہے اور تھوڑا تھوڑا وقت ہی سب کو اگر مل جائے اس مجلس میں تو سمجھے گناہوں کا کفارہ ہے، کیونکہ ماہ ربیع الاول چل رہا ہے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر پاک ہے جو ہر دور میں عروج پا رہا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور کائنات فیض لے رہی ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر فرمایا جب جمعہ کا دن آئے تو اسے عید کی خوشی کی طرح مناؤ، خوب سج دھج کے اس دن کو مناؤ، غسل کرو، اپنے سر میں تیل لگاؤ، سرما لگاؤ، خوشبو لگاؤ۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ وجہ کیا ہے، جمعے کے دن اتنا اہتمام کیوں؟ ارشاد فرمایا تمہیں معلوم نہیں اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، اور میلاد آدم کا دن ہو، عید کا دن ہو، غسل بھی کرو، خوشبو بھی لگاؤ، سرما بھی لگاؤ، لیکن اگلی بات میرے آقا نے جو فرمائی کلیجے ٹھنڈے کر دیے، فرمایا دن آدم علیہ السلام کا ہو، ذکر مصطفیٰ کریم کا ہونا چاہیے۔ یعنی اتنا بڑا دن جس دن آدم علیہ السلام پیدا ہو، جس دن آدم علیہ السلام کا وصال ہو، جو قیامت کے آنے کا دن ہو، کائنات کا بڑا دن، اس دن ذکر مصطفیٰ ہو۔ تو آج بھی ہم آراس کی اس مجلس میں دن بابا کلو رحمت اللہ علیہ کا ہے، دن جو ہے وہ محمد اکرم شہید راجہ صاحب کا ہے، انور شاہ صاحب کا ہے، لیکن ذکر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو رہا ہے۔ اس پر ایک خوبصورت سی بات میرے ذہن میں ہے جو میں قبلہ شاہ جی کے سامنے بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب حضور کی امت کے افراد اس طرح جمع ہو جائیں کہ ان کے اندر کوئی ریاکاری نہ ہو، للہیت ہو، تو وہاں پر اللہ کی محبتیں واجب ہونے کا ثمر ملتا ہے۔ وجبت محبتی للمتحابین فیّا، میری محبت ان لوگوں پر واجب ہے جو میری خاطر ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں۔ اور آج پیار کا یہ سما نظر آتا ہے کہ زیب سجادہ نیچے بیٹھے ہیں اور سٹیج پر علماء کو بٹھایا ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ کی محبت کا علم ہے کہ محبت مصطفیٰ سے پہلے میں کچھ نہیں تھا، میں کچھ نہیں تھا، اور کرم کی اس انتہا سے پہلے میں کچھ نہیں تھا، میں کچھ نہیں تھا، میں جو بھی کچھ ہوں تیرا کرم ہے۔ یہ بات میں برملا کہوں گا کہ ذکر صلی اللہ سے پہلے میں کچھ نہیں تھا، میں کچھ نہیں تھا۔ ہم یہاں بیٹھے، اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے امت پر کرم کیا کیا کہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی۔ فرشتوں جاؤ آج میرے اور میرے محبوب کے ذکر میں بیٹھنے والوں کو تلاش کرو۔ جب تلاش کر لیا جاتا ہے تو وہ فرشتے دوسرے فرشتوں کو آواز دے کے بلاتے ہیں، ہلمو الی حاجتکم، آؤ جنہیں تلاش کر رہے تھے وہ تو یہاں بیٹھے ہیں، کلو بابا کے دربار پہ بیٹھے ہیں، علماء کے جھرمٹ میں بیٹھے ہیں، سادات کے جھرمٹ میں بیٹھے ہیں۔ سارے فرشتے حلقے میں ان لوگوں کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور اتنی رحمتیں رب کی وہاں پر آ جاتی ہیں کہ فرشتے جنہوں نے حلقہ بنا کر اس پوری مجلس کو گھیرا ہوتا ہے اپنے پر کھول لیتے ہیں، اور یہ پر آسمان کی بلندیوں تک چلے جاتے ہیں، اور رحمت برس رہی ہوتی ہے، لطف آ رہا ہوتا ہے، کئی دل دھڑک رہے ہوتے ہیں اور کئی آنکھیں نم ہوتی ہیں۔ اسی کیفیت بھری مجلس کا اختتام ہوتا ہے، فرشتے بارگاہ الہی میں چلے جاتے ہیں اور اہل مجلس گھروں کو چلے جاتے ہیں، اور اللہ پاک انتظار کر رہا ہے اور پوچھتا کہاں سے آئے ہو؟ یہ محبت کے الفاظ ہیں،
رب نے خود بھیجا ہے اور خود پوچھ رہا ہے کہاں سے آئے ہو. یہ اسی طرح ہے کہ مدینے سے آنے والا ایک شخص جو 10 بار ہو کے آیا ہے، اب آنے والے کو پوچھ رہا ہے مدینہ کیسا تھا، اس کی گلیاں کیسی تھیں. وہ محبتوں کے اس خراج کو لینا چاہتا ہے. اللہ پاک پوچھتا ہے کہاں سے آئے ہو؟ یا اللہ تیرے بندوں کے پاس سے آئے ہیں. کیا کر رہے تھے؟ مالک تیرا ذکر کر رہے تھے. اللہ پاک پوچھتا ہے بتاؤ یہ تو صحیح بتاؤ کہ مجھے دیکھا ہے جو میرا ذکر کر رہے ہیں؟ تو اس پر وہ جواب یہ دیتے ہیں مالک دیکھا تو نہیں ہے، لیکن تیرے محبوب نے کہا ہے بن دیکھے محبوب کے کہے پر ایمان لے آئے. اس بات پر رب تعالیٰ راضی ہو کے فرماتا ہے پھر گواہ ہو جاؤ قیامت کے دن اپنا دیدار عطا کروں گا. پھر جنت کی بات ہوتی ہے کہ جنت کی طلب کر رہے تھے. آواز آتی ہے جنت دیکھی ہے؟ کہا دیکھی تو نہیں. کہا دیکھی نہیں پھر طلب کیسی؟ کہا مصطفیٰ کریم کے کہنے پر مان لیا ہے کہ جنت ہے. فرمایا میرے محبوب کے ان کلمات اور جملوں پر ایمان لانے والوں کو خوشخبری دے دو تمہیں جنت ضرور ملے گی. پھر جہنم کی بات ہوتی ہے، دوزخ کے عذاب کی بات ہوتی ہے. بار الہ تیری دوزخ سے ڈر رہے تھے، رو رہے تھے، سسکیاں لے رہے تھے. آواز آتی ہے کیا دوزخ کو دیکھا ہے؟ کہا دیکھا تو نہیں. پھر ڈر کاہے کا؟ کہا ڈر اس بات کا ہے تیرے محبوب نے کہا اور بن دیکھے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے. فرمایا جو پھر گواہ ہو جو قیامت کے دن جہنم کی آگ انہیں نہیں چھوئے گی. اب رحمت اتنی برس رہی ہے کہ فرشتے حیرانگی سے دیکھ کے کہتے مالک یہ تو بتا سب کو بخش دیا ہے، علماء بھی ہیں، سادات بھی ہیں، مشائخ بھی ہیں، عوام بھی ہے، ہر کوئی ایک لیول کا نہیں ہے. صرف کلمہ گو بیٹھے ہیں، حضور کے امتی بیٹھے. فرمایا اول سے آخر تک سب کو بخش دیا ہے. کہا یہ تو بتا کچھ ویسے ہی آ گئے تھے، منظر دیکھنے آئے تھے، نیتاً نہیں آئے اور میزبان محفل کی دعوت پر بھی نہیں آئے. فرمایا جو آ گئے ہیں وہ بھی ان لوگوں کی وجہ سے بخش دیے گئے ہیں. آج بخشش ہے، آج کرم ہے، آج محبوب کی محبتیں تقسیم ہو رہی ہیں. کوئی شخص راستے میں جا رہا تھا، فرشتہ انسانی شکل میں آیا، پوچھنے لگا کہاں جا رہے ہو؟ کہا فلاں بستی میں جا رہا ہوں، وہاں ایک ہستی سے ملنے جا رہا ہوں، اس کے اندر بڑی مستی ہے، آوازیں باتیں سنتا ہوں تو دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، اس کی باتوں کو سننے جا رہا ہوں، کائنات کے رنگ وہاں موجود ہیں. کہا کوئی غرض تو نہیں؟ کہا کوئی غرض نہیں ہے، فقط ملنے جا رہا ہوں صرف اس لیے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے. وہ فرشتہ کہتا میں فرشتہ ہوں، انسانی شکل میں آیا ہوں، عرش والے رب نے تیرے لیے جنت لکھ دی ہے، تیری بخشش کا بھی سما کر دیا ہے. وہ حیران ہو کے کہتا ہے مالک کیسا کرم ہے، مجھے تو 7 دروازے والا نہیں جانتا، عرش سے میرے لیے صدائیں آ رہی ہیں اور خوشخبریاں آ رہی ہیں. تو میرے آنے والے احباب دوستو، یہ محفل پاک اس میں ہر آنے والا اس لیے بخشش کا جو ہے مستحق ہے کہ یہاں سب محبت لے کے آئے ہیں، محبت تقسیم کی جا رہی ہے. آج کمی محبت کی ہے، آج کمی اتحاد کی ہے، آج کمی اہل سنت کو جمع کرنے کی ہے. اللہ کرے ہمارے علماء کا یہ درد عوام تک پہنچے اور عوام کا اخلاص علماء تک پہنچے اور ہمارا اتحاد اور ہماری محبتیں ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائیں اور یہ آراس یہ محافل ہمیں دوبارہ جمع کر دیں اور پھر ہم وہی دور دیکھیں کہ دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی. حسان کے ہونٹوں پہ جب نعت نبی ہوگی، وہ بکر و عمر ہوں گے، عثمان و علی ہوں گے، حسنین کے نانا کی کیا بزم سجی ہوگی. وما علیہ الا البلاغ. معروف مذہبی اسکالر علامہ پروفیسر عبدالغفور نجم صاحب اپنے خطاب سے نواز رہے تھے اور اب میں گزارش کروں گا آقا نامدار مدنی تاجدار آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت شریف اور عارفانہ کلام پیش کرنے کے لیے ملک کے معروف مداح رسول جناب بلال حیدر صاحب تشریف لاتے ہیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت شریف اور صوفیہ کا کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سب سے پہلے تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں بلال حیدر ناچیز آپ کی خدمت میں پنجابی صوفیانہ کلام لے کے حاضر ہوا ہوں. تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ درود پاک پڑھیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پیار سے لیتا خدا نام محمد، کیا نام ہے صلی اللہ نام محمد. اللہ کرے اس پہ حرام آتش دوزخ جس شخص کے ہو دل پہ لکھا نام محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صوفیہ کرام کے در پہ آئے ہوئے ہیں اور صوفیانہ کلام میں پیش کرنے لگا ہوں، تو تمام حضرات غور سے سماعت فرمائیے گا. خدا کا خاص ایک احسان ہے یہ اولیاء